اختلاف ہر زمانے میں آئے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلاف آئے ہیں، بعد میں بھی آئے ہیں، لیکن اگر اختلاف حدود کے اندر اندر ہو، نیک نیتی پر مبنی ہو، تعصب سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو، تو وہ اختلاف بھی مبارک اختلاف ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں بدنیتی آ جائے، تعصب آ جائے، نفرت آ جائے، تو یہ پھر اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب۔ جماعت رحمت ہے اور تفریق یہ عذاب ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت طلباء اسلام کو سمجھنا ہوگا، اس تفریق کو سامنے رکھنا ہوگا جو تفریق انگریز نے پیدا کی۔ یہ جو آج دینی علوم، عصری علوم اور دینی علوم حاصل کر لیے تو مولوی صاحب کہلایا، اور اگر دینی علوم حاصل نہیں کیے، عصری علوم حاصل کیے تو مسٹر صاحب کہلایا۔ امت کے اندر اور بر صغیر کے اندر بالخصوص یہ تقسیم یہ انگریز کی پیدا کرتا ہے، اور ہمارے اکابر نے انگریز کی حکمرانی کا بھی مقابلہ کیا ہے اور اس کی ذہنیت کا بھی مقابلہ کیا ہے، اس کی تہذیب کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ آپ سب ان کے وارث ہیں۔ اب اپنے اکابر کی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں، اندازہ لگائیں آپ کتنے بڑی امانت کے حامل ہیں، کتنا سنجیدہ موضوع آپ کے حوالے ہے۔ تو آپ نے اپنی جوانی، اس جوانی کے اندر اس نظریے، اس امانت، ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ان چیزوں پر دو چیزیں حملہ ہوتی ہیں، اخلاص اور نیک نیتی اور جماعت، دو چیزیں اس کو برباد کرتی ہیں، ایک مال اور دوسرا جاہ۔ مال اور جاہ، اس کی خواہش، اس کو حرص کہتے ہیں، اور یہ حرص انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آپ حضرات علماء سے سنتے ہوں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد نے کہا کہ مجھے زمین کے نیچے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے یا نہیں، اور میٹھا ہے یا کھارا ہے۔ تو کوے نے کہا غلط بات کرتا ہے، اس کو میں نے کئی دفعہ جال میں پھنسا ہوا دیکھا ہے، جال میں دانہ نہیں نظر آتا، زمین کے اندر پانی نظر آتا ہے اس کو۔ تو اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا ہے، باقی جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت دانہ دیکھتا ہے اور دانہ کا لالچ اس کے دل میں آتی ہے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، زمین کے جو کچھ نظر نہیں آتا اس کو، حرص اور لالچ اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ ان اعطی رضی وان لم يعط سخط، تعس وانتکس واذا شیک فلا انتقش۔ وہ شخص ہلاک ہوا، منہ کے بل گرا،
پاؤں میں ایسا کانٹا چھپا جو نہ نکلا، وہ کون ہے؟ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیصہ، جو روپے پیسے کا غلام ہے اور جو لباس کا غلام ہے۔ کچھ حضرات لباس سے وردی مراد لیتے ہیں، کیونکہ وردی عہدے کا ایک علامت ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ صفت منافقین کی بیان کی ہے کہ مال غنیمت میں کچھ مال مل جاتا، ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها فهم له ساخطون، اس طرح ہے نا کہ اگر مال مل جاتا ہے، مفاد مل جاتا ہے تو راضی ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسلمان منافق نہیں ہوتا، مسلمان کافر نہیں ہوتا، مسلمان یہودی یا نصرانی نہیں ہوتا، لیکن ان کی عادات اس میں آ جاتی ہیں، وہ خصلتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، منافقوں کی خصلتیں آ جاتی ہیں، یہود و نصارہ کی خصلتیں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فما، کہ ایک وقت آئے گا جب تم پچھلی قوموں کی عادات و اطوار کی اس طرح پیروی کرو گے کہ قدم قدم بالشت ان کے پیچھے جاؤ گے، اور اگر وہ گوہ کے غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے جاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کے تابع ہوں گے؟ فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج دنیا میں جو مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا تھا اس وقت پیشن گوئی تھی، میرے اور آپ کے دور میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ایسے حالات کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے، اس نے ہمیں یہ نظام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نظام عطا کیا، ایک کامل اور مکمل دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تعلیمات و احکامات کے لحاظ سے ایک کامل اور مکمل نظام اللہ نے عطا کیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ اتمام نعمت ہمارے علماء نے اس کی تعبیر کی ہے کہ یہ دین کامل کا اقتدار اور اس کی حکومت کا نام ہے۔ جب حکومت آئے گی تو حکومت اس کو نعمت تام کہا جائے گا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے والد کی طرف بھیجی، اور وہ قمیص لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور وہ قمیص آپ نے چہرے پہ ڈالی اور آپ کی بصارت لوٹ آئی، تو پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ملک مصر ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ تو پوچھا کہ علی ای دین ترکتا، جب وہ بادشاہ ہے تو کس دین پر چھوڑ کے آئے ہو اس کو؟ تو اس نے کہا علی دین الاسلام، میں دین اسلام کے حوالے سے ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس نے اللہ کا دین نافذ کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، بس اب اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ تو دین اسلام کے اس مقام کو اگر متعارف کرایا ہے تو ہمارے اکابر و اسلاف نے کرایا ہے، ورنہ پوری دنیا کے حکمران ہوں یا جو اس وقت روشن خیالی کے دعوے دار ہیں، دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ ریاست اور سیاست کو الگ کرو، جبکہ دین اسلام کے تاریخ میں آپ کے علماء نے، پورے تاریخ اسلام کے علماء نے 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں سیاست کے موضوع میں،
سیاست شرعیہ کیا ہے؟ القیام بالشیء بما یصلح. بہت سی تعریفیں کی ہیں، ماوردی نے بھی تعریف کیا ہے، ابن خلدون نے بھی کیا ہے، امام غزالی نے بھی کیا ہے، بہت سی تعریفیں ہیں، قریب قریب ہیں. لیکن جو جامع تعریف ہے کہ کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا کہ جو اصلاح کا سبب بنے، یہ ہے سیاست. اب ظاہر ہے کہ مملکت کے نظام کے لیے قرآن کریم سے بھی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی، اور خلافت راشدہ سے بھی، اور اس کے بعد بھی. اگر ہم اس حوالے سے دین کی بات کرتے ہیں، آج پوری دنیا اس کے دشمن ہو گئی. اب دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے. قرآن کریم جگہ جگہ پر الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، یہ دو لفظ استعمال کرتا ہے. قرآن کریم سے نیچے آئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک، تو پھر وہی لفظ الکتاب والسنہ، الکتاب والسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت یہ حکمت ہے. یہ دانائی ہے. جو کام کرو ہر طرف دیکھو، تدبیر ہو یا تدبر، دونوں کا مادہ دال بیرے ہے. النظر علی دبر الامور، معاملات کے انجام پہ نظر رکھنا. آدمی ابتدا کرتا ہے، بڑے جوش میں ہوتا ہے، آدمی جذبات سے بھرا ہوتا ہے جب آغاز کرتا ہے. اگر اس نے انجام پہ نظر ڈالے بغیر جذبات کی بنیاد پر آغاز کیا، فیصلے کیے، تو اس کا انجام خراب نکلتا ہے. بعض اوقات گلے پڑ جاتا ہے وہ. تو تدبیر و انتظام، یہ ہے سیاست. اور سیاست حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں وَلَهُ فَرَسٌ، میرے شوہر کا ایک گھوڑا تھا، كُنْتُ أَسُوسُهَا، میں اس کا دیکھ بھال کرتی تھی، چارہ گری کرتی تھی اس کی. وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، اور گھوڑے کے دیکھ بھال سے زیادہ مشکل کام میرے اوپر اور کوئی نہیں تھا گھر میں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں قیدی بھیجے خدمت کے لیے، جس طرح اس زمانے میں دیے جاتے تھے، اور یہ کام ان کے حوالے ہوا. تو یہ لفظ سیاسہ دیکھ بھال کے معنی میں، تدبیر و تدبر کے معنی میں، چارہ گری کے معنی میں، یہ آج کا لفظ ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے استعمال ہوا ہے. اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. ہمارے ہاں عام طور پر کہتے ہیں یہ ختم نبوت جو ہے نا، یہ غیر سیاسی موضوع ہے. یہ ختم نبوت سیاست سے بالاتر موضوع ہے. وہ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. پھر ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی. تو لا نبی بعدی اور ختم نبوت کا ذکر تو سیاست کے ذیل میں آپ نے کیا ہے. کس طرح آپ کہتے ہیں کہ سیاست سے لا تعلق ایک امر ہے؟ ہاں، ہر شرعی مسئلے کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے. کل کوئی نماز کا انکار کرے تو آپ نے کہنا ہے بھائی کفر ہے، مستقل موضوع ہے. روزے کا انکار کوئی کرے، مستقل موضوع ہے.
اسی طرح ختم نبوت کا انکار کسی نے کیا تو ایک مستقل موضوع ہے. تو اس طرح ایک مستقل موضوع تو پیدا ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے، لیکن دین اسلام کے اجتماعی تصور سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اس اعتبار سے آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. انگریز نے تعلیم کو تقسیم کیا، قرآن نے تو نہیں کیا. قرآن نے تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اب اس وقت آپ کی ساری نظریں جو ہیں وہ نتیجے پہ ہیں. میری بات سنیں ذرا. جی 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 نہیں آپ کے بیان پر پوری توجہ. چشم من در چشم تو، چشمان تو جائے دیگر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ آرام سے بیٹھیں. اب آرام سے ذرا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ کی مجلس میں مجھے بڑے لمبے زمانے کے بعد بیٹھنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ اپنی جماعتی ذمہ داری کو سنبھالنے کی کس طرح صلاحیت رکھتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. تو یہ جو سیاست ہے نا، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں، ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں. خاموش. یہ میں خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا، جی جی جی. تو مدرسہ بھی ہے، تو مدرسے میں شریعت پڑھائی جاتی ہے، خانقاہ میں طریقت کا نظام چلتا ہے، اور جمعیت میں سیاست کا نظام چلتا ہے. یہ دونوں تینوں ایک دوسرے سے متلازم ہیں. شریعت راستہ ہے، طریقت اس راستے پہ چلنے کا اسلوب ہے، اور سیاست اس راستے کی مشکل کو عبور کرنا ہے. جس طرح ایک مسافر سفر کر رہا ہے، پہاڑی زمین آ گئی، جھاڑیاں آ گئیں، پتھریلی زمین ہے، پانی آ گیا. اب اس مشکل گزرگاہ کو جب آپ عبور کریں گے تو اس کے لیے کچھ ہتھوڑا ہتھیار بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں نا، تاکہ اس پتھر کو ہٹائے. تو جب آپ ہتھوڑا ہتھیار استعمال کریں گے تو کچھ شور شرابہ بھی ہوگا نا اس میں. تو یہی وجہ ہے کہ طریقت و شریعت میں شور شرابہ نہیں ہوتا، سیاست میں ذرا شور شرابہ ہوتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ لازم چیز ہے. تو انشاءاللہ العزیز اپنے اکابر کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم نے یہ فریضے سر انجام دینے ہیں. شریعت کامل اور مکمل ہے، اور شریعت ہو، طریقت ہو، سیاست ہو، یہ سب ہمارے اکابر کے کام ہیں. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خود اعتمادی کے ساتھ کام کرو، احساس برتری کے ساتھ کام کرو. پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کی پشت پر 200-250 سال کی تاریخ موجود ہے. جیسے آپ ہیں کہ آپ کے پشت پر 200-250 سال کی تاریخ موجود ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام پاکستان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. آج کے حالات اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. آج بھی جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، ان حالات کے سامنے رکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں، تو ہمارے پاس 250 سال کی تاریخ موجود ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کون سی حکمت عملی ہماری تاریخ میں ناکام ہوئی، کون سی حکمت عملی کامیاب ہوئی. تو آپ وہ جماعت ہیں، اپنے اندر پوری تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں آپ طالب علم ہیں، طالب علم پھر اگر علم چھوڑ کر جی ٹی آئی کا کام کرے گا تو پھر نقصان اٹھائے گا. تعلیم کے لیے جو وقت ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، کتاب کو سمجھنے میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، سبق سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک آپ عملی سیاست کی بجائے زیادہ تر علمی سیاست کریں، سمجھنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ ہمارا نظام بھی چلتا رہے. اور اگر نتیجہ بن گیا ہے تو اعلان کرو پھر اس کا. الجمعیت خورندو یا ادارہ